میری زندگی ہے تو میں اب کہانی آخری موڑ پر آ پہنچی ہے۔ ناظرین چاہتے ہیں کہ کب کامیار الٹ پٹانگ حرکات سے باز آئے گا۔ کامیار کی عائرہ سے انتقام کی بھی حد ہو گئی ہے اور وہ گھٹ گھٹ کر مر اور جی رہی تھی، اور والد کی جانب سے دھتکارنے اور کامیار کے اسے اگنور کرنے پر وہ دل ہی دل میں ٹوٹ چکی تھی، جس پر وہ کامیار سے کچھ فاصلہ رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ ہسپتال کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور جانا بھی شروع کر دیتی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ لائف دوبارہ شروع کرتی ہے، جس پر کامیار کو بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ تو پھر ڈرامے میں اصل سلسلہ تب آتا ہے جب کامیار کی دادی اچانک شدید دل کے دورے سے انتقال کر گئیں، وہی دادی جو اس کے لیے ماں سے بڑھ کر تھیں، وہی جو اس کے ہر زخم پر مرہم رکھتی تھیں، وہی جو اسے اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی تھیں۔ کامیار کی دنیا جیسے پل بھر میں ہی ویران ہو گئی ہو۔ وہ شخص جو کبھی خود کو سب سے مضبوط سمجھتا تھا، اب ایسا ٹوٹا کہ سانس لینا بھی بوجھ لگنے لگا۔ گھر میں ہر چیز موجود تھی مگر سکون کہیں پر نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا رہتا، آنکھوں میں آنسو، دل میں خلا اور زبان پر صرف ایک جملہ، اب میں کس سے بات کروں؟ ایسے میں عائرہ اس کے لیے سایہ بن کر کھڑی ہوئی، وہی عائرہ جسے نظر انداز کیا تھا، وہی جسے اس نے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا، وہی جس نے اس کے بار بار دل سے نکالا تھا، اب وہی اس کے لیے سہارا بن گئی ہے۔ وہ اس کے لیے چائے لاتی ہے، خاموشی سے پاس بیٹھتی ہے، کوئی لیکچر نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس موجودگی، اور کبھی کبھی انسان کو نصیحت نہیں، صرف کسی کا ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ دادی کی وفات پر عرفان صاحب خود کامیار کے گھر آئے، وہی عرفان جنہوں نے کبھی عائرہ سے رشتہ توڑنے کا اعلان کیا تھا، وہی جنہوں نے بیٹی کو نافرمان کہہ کر دل سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے کامیار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے اور ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ جیسے برسوں سے جمی برف پر پہلی دھوپ پڑی ہو، دونوں گھروں کی تلخی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ عرفان صاحب نے عائرہ کو بھی گلے لگا لیا اور پہلی بار کہا، بیٹی غلطی سب سے ہوتی ہے مگر معافی مانگنے کا حوصلہ سب میں نہیں ہوتا۔ دادی کی موت، آیا کی قربانی اور کامیار کی ٹوٹتی حالت نے فاریہ کو بھی اندر سے ہلا دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس راستے پر چل رہی تھی وہ محبت کا نہیں، خود غرضی کا تھا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹی جو گزر گیا وہ ماضی ہے اور ماضی سے چمٹے رہنے والا حال بھی کھو دیتا ہے۔ کامیار اب کہانی نہیں رہا، اسے چھوڑ دو ورنہ خود کو بھی تم کھو دو گی۔ فاریہ نے عائرہ اور کامیار سے معافی مانگی، بغیر ڈرامے کے، بغیر آنسوؤں کے، بس سچائی کے ساتھ۔ پھر اس نے اپنی ماں کے ساتھ امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ نئی زندگی شروع کر سکے، بغیر سازش، بغیر مقابلہ، بغیر زہر۔ وقت نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ جو ٹوٹ کر جڑتا ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کامیار نے دوبارہ زندگی کی طرف قدم بڑھایا، عائرہ کو صرف بیوی نہیں بلکہ ساتھی مانا۔ نفیسہ نے پہلی بار بیٹے کو بدلتے دیکھا اور عرفان نے داماد میں وہ انسان پایا جو واقعی بیٹی کا خیال رکھنے کے قابل تھا۔ وہ اب صرف کسی کی محبت نہیں تھی، وہ خود اب اپنی پہچان بن چکی تھی۔ جیسے کہتے ہیں، جو اندھیرے سے لڑ کر نکلے وہ روشنی سے نہیں ڈرتا، جو خود کو پالے وہ کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا، اور جو سچ پر کھڑا ہو جائے وہ پوری دنیا کے خلاف بھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہ اب صرف محبت کی کہانی نہیں تھی، یہ صبر، سچ اور خودداری کے جیتنے کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔